السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربیہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ربیہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ایک تو میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ ضروریات پوری کا ہو سکیں، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی چیز مجھے آپ سے دور کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر مجھ سے عرض فرمایا، آپ کی خدمت کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ مجھ سے یہی فرمایا، ربیہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے حسب سابق وہی جواب دے دیا، لیکن پھر میں اپنے دل میں سوچنے لگا، مجھ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں دنیا آخرت میں میرے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ اس لیے اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا تو میں کہہ دوں، ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں۔ چنانچہ جب تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ربیہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے، تو میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، آپ مجھے جو چاہیں حکم دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے ایک قبیلے کا نام لے کر، جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا، فرمایا، ان کے پاس چلے جاؤ اور جا کر کہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ لوگوں کے پاس بھیجا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگ فلاں عورت کے ساتھ میرا نکاح کر دیں۔ چنانچہ میں ان کے پاس چلا گیا اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام سنا دیا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور کہنے لگے کہ نبی کا قاصد اپنا کام مکمل کیے بغیر نہیں جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس عورت کے ساتھ میرا نکاح کر دیا اور میرے ساتھ خوب مہربانی کے ساتھ پیش آئے اور مجھ سے گواہوں کا بھی مطالبہ نہ کیا۔ وہاں سے لوٹ کر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں غمگین ہو کر عرض ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ربیہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک شریف قوم کے پاس پہنچا، انہوں نے میرا نکاح کرا دیا، میرا اکرام کیا اور مہربانی سے پیش آئے اور مجھ سے گواہوں کا بھی مطالبہ نہیں کیا۔ ایسے شریف لوگوں کی عورت کو دینے کے لیے میرے پاس مہر بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریدہ سے فرمایا، اے بریدہ، اس کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا جمع کرو۔ انہوں نے اسے جمع کیا اور میں وہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سونا ان لوگوں کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ اس لڑکی کا مہر ہے۔ چنانچہ میں نے ان کے پاس پہنچ کر یہی کہہ دیا کہ اس کا مہر ہے۔ انہوں نے رضامندی سے اسے قبول کر لیا اور کہنے لگے کہ بہت ہے اور پاکیزہ حلال ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غمگین ہو کر واپس آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ربیہ اب کیوں غمگین ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان لوگوں سے زیادہ شریف لوگ کہیں نہیں دیکھے۔ میں نے انہیں جو دے دیا وہ اسی پر راضی ہو گئے اور تحسین کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بہت ہے اور پاکیزہ حلال ہے۔ ایسے لوگوں کو دعوت ولیمہ کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت بریدہ سے فرمایا کہ ان کے لیے ایک بکری لاؤ۔ چنانچہ وہ ایک نہایت صحت مند اور بڑا مینڈا لے کر آئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ تھیلی دے دیں جس میں غلہ رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ ان کے پاس جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تھیلی ہے، اس میں 9 صاحِ جو ہے اور باخدا اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہی لے جاؤ۔ چنانچہ میں وہ تھیلی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور حضرت عائشہ کا پیغام پہنچا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
یہ دونوں چیزیں ان لوگوں کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ اس کی روٹیاں بنا لیں۔ چنانچہ میں ان کے پاس چلا گیا اور وہ مینڈا بھی ساتھ لے گیا۔ میرے ساتھ قبیلہ اسلم کے کچھ لوگ تھے۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں سے کہا کہ اس آٹے کی روٹیاں پکا لیں اور اس مینڈے کا گوشت پکا لیں۔ وہ کہنے لگے کہ روٹیوں کے معاملے میں ہم آپ کی کفایت کریں گے اور مینڈے کے معاملے میں آپ ہماری کفایت کرو۔ چنانچہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے مل کر مینڈے کو پکڑا، اسے ذبح کیا، اس کی کھال اتاری اور اسے پکانے لگے۔ اس طرح روٹی اور گوشت تیار ہو گیا اور میں نے اپنا ولیمہ کر دیا اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی۔ کچھ عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زمین کا ایک ٹکڑا مرحمت فرما دیا اور اس کے ساتھ ہی حضرت صدیق اکبر کو بھی ایک ٹکڑا دے دیا۔ جب دنیا آئی تو ایک مرتبہ ہم دونوں کے درمیان کھجور کہ ایک درخت کے متعلق اختلاف رائے ہو گیا۔ میں کہتا تھا یہ درخت میری حدود میں ہے اور حضرت صدیق اکبر کا کہنا تھا کہ یہ میری حدود میں ہے۔ میری اور ان کے درمیان اس بات پر تکرار ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے مجھے ایک ایسا لفظ کہہ دیا جس پر بعد میں وہ خود پشیمان ہونے لگے اور فرمانے لگے، ربیہ تم بھی مجھے اسی طرح کا لفظ بول دو تاکہ معاملہ برابر ہو جائے۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تم یہ لفظ کہہ دو ورنہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تمہارے خلاف استغاثہ کروں گا۔ میں نے پھر کہا میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ اس پر حضرت صدیق اکبر زمین چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہو گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے روانہ ہونے لگا تو قبیلہ اسلم کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، وہ کس بنا پر تمہارے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ استغاثہ کر رہے ہیں جبکہ خود ہی انہوں نے ایسی بات کہی ہے۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں، یہ ثانی اثنین ہیں۔ تم لوگ واپس چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ لیں کہ تم میری مدد کے لیے آئے ہو اور وہ غضبناک ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں۔ انہیں غصے میں دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ جائے اور ان کے غصے کی وجہ سے اللہ کو غصہ آ جائے گا اور ربیہ ہلاک ہو جائے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ پھر اکیلا ہی حضرت صدیق اکبر کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا ربیہ صدیق کے ساتھ تمہارا کیا جھگڑا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بات ہوئی تھی اور انہوں نے ایک ایسا لفظ کہہ دیا تھا جس پر بعد میں خود انہیں ناپسندگی ہوئی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم بھی میری طرح یہ جملہ مجھے بول دو لیکن تاکہ معاملہ برابر ہو جائے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم وہی جملہ نہ دہراؤ، یہ کہہ دو کہ اے ابو بکر اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ چنانچہ میں نے یہی الفاظ کہہ دیے اور حضرت ابو بکر صدیق روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا اور سارا دن ان کے کام کاج لگا رہتا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء پڑھ لیتے اور اپنے گھر میں چلے جاتے تو میں ان کے دروازے پر بیٹھ جاتا اور یہ سوچتا کہ ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کام پڑ جائے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل سبحان اللہ والحمدللہ کہتے ہوئے سنتا حتیٰ کہ تھک کر واپس آ جاتا یا نیند سے مغلوب ہو کر سو جاتا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری خدمت اور اپنے آپ کو ہلکان کرنے کو دیکھ کر مجھے فرمایا مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ
سوچنے کی مہلت دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سوچ بچار کر لو، میں نے سوچا کہ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، لہذا آخرت سے بہتر مجھے اپنے لیے کوئی چیز محسوس نہ ہوئی، چنانچہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہاری کیا ضرورت ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار سے سفارش کر دیجئے کہ وہ مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم مجھے یہ بات کسی نے نہیں سمجھائی، بلکہ میں نے خود ہی اپنے معاملے میں غور و فکر کیا کہ دنیا تو دنیا والوں سے بھی چھن جاتی ہے، لہذا میں نے سوچا کہ آخرت کے لیے درخواست پیش کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی نوافل کثرت سے پڑھو۔